الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم حضور آئے تو سر آخری نشپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آخری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، پچھلے جمعے میں شب برات کے حوالے سے بات کی تھی۔ یہ چونکہ شعبان کا مہینہ ہے تو بہت سارے واقعات اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے ہیں، لیکن کچھ چند میں نے خاص کیے ہیں کہ جو جمعہ میں بیان کیے جا سکے۔ تو 3 حصوں میں نے تقسیم کر لیا کہ پہلا جمعہ جو گزر چکا وہ شب بارات یعنی 15ویں شعبان کے حوالے سے بیان کیا۔ تو اس شعبان کے مہینے میں ایک عظیم جنگ جو ہوئی تو میں چاہ رہا تھا کہ اس جمعہ میں اس کو بیان کیا جائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور دنیا سے چلے جانا، جتنے انبیاء علیہ السلام حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جب ایک نبی آتا تو دوسرے نبی کے آنے کا انتظار ہوتا، یوں ہی سلسلہ چلتا گیا، حضرت آدم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی یہ بشارت تھی کہ ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد جب دنیا سے چلے گئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی نبی کی بشارت نہیں تھی۔
تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے نبوت کا دروازہ بند، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن عظیم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ان لوگوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے چلے جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بھی بند۔ اب نبوت کے بعد کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ بے ایمان، زندیق اور کافر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے دنیا سے جانے کے بعد جو بندہ صحابیت کا دعویٰ کرے وہ بھی زندیق اور کافر بے ایمان ہے۔ تمام امت مسلمہ کے اس پہ اتفاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے، تمام انبیاء کلمہ دیا، کلمات دیے، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے، الفاظ تھوڑے معنی زیادہ، قرآن تھوڑا اور مسائل زیادہ۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نہیں ہے۔ اگر نبوت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مسائل دیے جاتے کہ جتنے امت کو پیش آنے ہیں، اس لیے کہ نیا نبی آنے، چونکہ نیا نبی نہیں آنا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیے کہ نیا نبی تو نہیں آئے گا تو اسی شریعت پہ رہنا ہے، لہذا اسی شریعت سے استنباط کیا جائے، اسی شریعت سے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے جائیں تو وہ امت کو دیے جائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو نبوت کا دروازہ بند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے کہ جھوٹے مدعیان نبوت نے دعویٰ نبوت کا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت کا منصب سونپا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں بھی نبوت کا دعویٰ ہوا، اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آ گئی، وہ منصب خلافت پر آ گئے تو اس کے بعد بھی نبوت کے دعوے ہوئے۔ اب دعویٰ کرنے والا کون؟ ان میں سے طلحہ اسدی، طلحہ بن خویلد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح ایک تیسرا اسود انسی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور چوتھا ایک بنی تمیم کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا سجاح، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اور صدیق اکبر کی خلافت میں تین بڑے فتنے آئے، ایک دعویٰ نبوت والے، اور دوسرے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سمجھ لیا کہ اب نبی کی دنیا سے چلے گئے، اب شریعت بند ہے، ہر چیز ختم ہے، اور وہ مرتد ہو گئے۔ اور تیسرا بڑا فتنہ یہ تھا کہ منکرین زکوٰۃ۔ یہ تین بڑے فتنے تھے۔ تو سب سے پہلے جس پہ بات کرنی ہے کہ دعویٰ نبوت کرنے والوں میں سے مسلمہ کذاب، باقیوں میں چھوڑ دیں کیونکہ یہ شعبان کے مہینے سے یہ واقعہ پیش ہے، اس لیے اسی کو بیان کرنا ہے۔ تو ان میں سے دعویٰ کرنے والا دعویٰ نبوت کا مسلمہ کذاب ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ جزیرہ عرب کے مشرقی علاقے نجد میں رہنے والا تھا، وہاں جس نے دعویٰ کیا، اور یمامہ ایک جگہ کا نام تھا جو اس کا مرکز تھا۔ جیسے ہم مکہ مکرمہ کے لیے حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ایسے اس نے یمامہ کو بنایا ہوا تھا اپنا مرکز، اور اپنی طرز پہ یہ نماز پڑھاتا، اپنی طرز پہ یہ اذان دیتا، جیسے مسلمان کہتے ہیں ایسے ہی کرتا یہ، اور اس نے جھوٹی
قرآن کریم کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ اس نے جوڑے اور اس طرح آیتیں بنائی، اور اسی طرح وہی اس نے اپنی طرف سے گھڑی۔ وہی ایسا بے ایمان تھا، میٹھی میٹھی باتیں۔ آج ہمارے لوگ بھی وہی بڑا اچھے اخلاق سے پیش آئے نا تو کہتے ہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے، اور اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میٹھی میٹھی باتوں سے تمہارا عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ یہی اس میں خباثت تھی کہ یہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا، بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتا، اور ہزاروں لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ ویسے یہ جوڑتا گیا لوگوں کو، اور کبھی قرآن کی آیتیں پتہ نہیں کیا کیا یہ گھٹتا۔ اور جب یہ بنو حنیفہ کا سارا قبیلہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جمع ہو گیا تھا، اور جب یہ ان کو آیتیں پڑھ سناتا جو اپنے خود سے گڑی ہوئی تھی، اور وہی جو سناتا اپنے جو اس نے بنائی ہوئی تھی، تو وہ بڑے شوق سے سنتے، عجیب و غریب وہی۔ کبھی کہتا یہ قسم ہے یہ کالی بکریوں کی، پھر عجیب و غریب ان کے دودھ ہیں، یہ کالی بکریاں سفید دودھ ہے، عجیب و غریب اس کی قرآن کے آیتیں اور وہی ہوتی، وہ بڑے شوق سے سنتے۔ تو یوں سلسلہ چلتا گیا، وہ لوگ بڑے شوق سے سننے لگے۔ تو اس کے بعد یہ قبیلہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا ربیہ، اس کی ایک شاخ تھی جس شاخ کا یہ فرق تھا مسلمہ کذاب، اور یہ مضر قبیلہ تھا جس کی شاخ تھی قریش۔ تو قریش میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو یہ جو ربیہ قبیلہ تھا یہ مضر کے بڑے خلاف تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبوت ملی تو یہ ان کو بدلے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے یہ ان کو بڑا دکھ تھا کہ یہ بنی جو ہے نا قریش سے یہ نبی کیوں آیا، کیونکہ مضر قبیلہ جو ہے نا قریش کے بہت خلاف تھا، ربیہ قبیلہ اس کے مضر کے بڑے خلاف تھا، تو مضر میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو جب ان کے مسلمہ کذاب انہی قبیلہ میں سے اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، تو پھر ان کو موقع مل گیا کہ اب ویسے تو ہم بدلہ نہیں لے سکے اس نبی سے، اب ہمارے قبیلے سے بھی ایک نبی آ گیا جو جھوٹا تھا، اس نے دعویٰ کیا، تو اب ہم مل کے اس نبی سے بدلہ لے سکتے، اب بدلہ لینے کا اس کو موقع مل گیا۔ تو اس کے بعد سلسلہ چلتا گیا، تو خود اس کے جو بندے تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ بے ایمان جھوٹا ہے۔ ایک بندے سے پوچھا کہ تو اس سے عقیدہ رکھتا ہے اور یہ اس کو نبی مانتا ہے؟ تو اس کے ماننے والے نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سچے نبی ہیں، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن نسلی تعلق اور اسی طرح کیا کہتے ہیں نسلی تعصب کی وجہ سے کہ میرے قبیلے سے ہے۔ آج ہمارے بھی ہوتا نا کہ یار فلاں بندہ نا وہ گجر برادری کا ہے تو اس لیے اس کو ووٹ دیں گے، یہ فلاں برادری کا ہے اس لیے اس کو ووٹ دیں گے، یہ بھی تعلق چلتا ہے، فلاں جگہ سے شادی کرنی یار وہ میری برادری کا آدمی ہے، یہی اس میں پایا جاتا ہے انہوں میں کہ ہماری برادری کا آدمی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی ہے، اور یہ بھی پتہ کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن مجھے اس سچے نبی سے نعوذ باللہ یہ زیادہ پسند ہے جھوٹا، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا تو ایسا بے ایمان تھا کہ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا، جو بھی اس کے آس پاس رہنے والے تھے، وہ سب کو نا وہ مجبوراً اپنا کلمہ پڑھاتا، جو بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتا، اور جو انکار کرتا اس کی گردن اتار دیتا۔ تو ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا گزر بھی اس کے پاس سے ہوا تو اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ تو میری نبوت کو مانتا ہے؟ پہلے تو اس نے پوچھا کہ تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول مانتا ہے؟ کہتے ہاں، کہتے میری نبوت کو مانتا ہے؟ تو انہیں قرآن کریم کی ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ بندہ مجبوری کی حالت میں ظاہری طور پر اوپر سے کہہ دے کہ میں یہ تجھے سچا مانتا ہوں، لیکن اندر اس کے ایمان میں ہو کہ یہ بے ایمان جھوٹا ہے۔ تو اس رخصت جو قرآن کریم میں آئی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صحابی نے کہہ دیا میں تجھے مانتا ہوں، انہوں نے اس کو قید کر دیا حضرت عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ام عمارہ دلیر صحابیہ خاتون تھی، اس کا واقعہ آگے میں سناتا ہوں اس نے کیسے جنگ میں شریک ہوئی وہ۔
تو حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گزر بھی اس کے پاس سے ہوا۔ تو اس مسلمہ کذاب جھوٹے نے پکڑ لیا اس کو، صحابی رسول کو کہتا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مانتا ہوں، میں بالکل مانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے رسول مانتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نہیں سنائی دے رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے نعوذ باللہ اس کا ایک جسم کا حصہ کاٹ دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ بتا کہ تو مجھے نبی رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں سنائی دے رہا، کیا کہتا تو؟ یعنی بندہ کہتا ہے نا تو پاگل ہے، میں نہیں سنائی دے رہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے دوسرے جسم کا حصہ کاٹا، یوں پوچھتا گیا، کاٹتا اس کو ختم کر دیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اس مسلمہ کذاب نے۔ تو اس طرح حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس بے ایمان نے اس طرح ان کو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو یہ جنگ کا جو نا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لشکر بھیجے کہ اب اس کے جہاد کرنا چاہیے، اس کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا اور ان کو یہ نصیحت کی کہ ہدایات جاری کی کہ میں دوسرا لشکر بھیجوں گا، جب تک وہ لشکر آپ کے پاس نہ آئے آپ نے اس وقت اس پہ حملہ نہیں کرنا اور جنگ نہیں شروع کرنی۔ تو ابھی انہوں نے کچھ زیادہ توجہ نہیں دی اس بات کی طرف، تو یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی گئے، انہوں نے جا کے سیدھا حملہ کر دیا اس پہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اس بات سے واقف تھے کہ یہ بندہ بڑا شاطر اور بے ایمان ہے اور یہ طاقتور اور سب سے بڑا طاقتور آدمی تھا اور بڑا ہوشیار آدمی، اس کے بعد طاقت بڑی مضبوط ہے، تو اس پہ حملہ کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے حکمت عملی یہ طے ہوئی کہ آپ نے انتظار کرنا، راستے میں دوسرا لشکر آ جائے گا، آپ نے ساتھ مل جانا ہے۔ تو انہوں نے جاتے حملہ کر دیا، وہ بے ایمان بہت زیادہ تھے، انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ انہوں نے فوری حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس طرح مسلمانوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی رسول تھے حضرت سالم تھے شاید، ان کی قیادت میں ایک لشکر اور بھیجا۔ وہ فوری لشکر جب جا رہا تھا راستے میں تو ان کو ہدایت کی کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ راستے میں رک جانا ہے، میں ایک اور لشکر بھیجوں گا، تب آپ ان کے ساتھ مل کے ان پہ حملہ کرنا۔ وہ جانتے تھے یہ بے ایمان ہے۔ تو اس صحابی رسول کی قیادت میں جب لشکر گیا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ عظیم صحابی رسول ہے اور کبھی کسی جنگ میں انہوں نے شکست نہیں کھائی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ چیف کمانڈر ہوا کرتے تھے اپنی جماعت کے نا۔ تو وہ ابھی یہ طلحہ بن خویلد جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی سرکوبی کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہ طلحہ نے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، شام میں چلا گیا بعد کے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو اس کی سرکوبی سے جب واپس آئے، اب مدینہ پہنچے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، فوری تیاری کرو ادھر جانے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو جو ہے نا سارا لشکر ادھر کر دیا کہ ان کے ساتھ راستے میں کھڑے ہیں وہ، اور لشکر کو بھی ساتھ لو اور جا کے ان پہ حملہ کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ لیا راستے میں اور جا کے ان پہ حملہ کر دیا۔ اب یہ جنگ ایسی شدید اور عظیم جنگ ہوئی، اتنی شدت سے جنگ ہوئی کہ مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی جنگ نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر! ایسی شدید لڑائی ہوئی کہ مسلمان یکے بعد دیگر شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ بڑی شدت سے جنگ جاری ہے۔ تو ان میں سے اسی جنگ میں ابھی حضرت عبداللہ اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنی والدہ اور بیٹا، عبداللہ ان کے بیٹے اور والدہ خود دونوں ساتھ ہی جنگ میں اور جا رہی ہیں، اور پہلے ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دیا۔
اب دونوں جا رہے ہیں، اس جنگ میں شریک تھے اور جنگ بڑی تیز اور زبردست شدید جنگ تھی۔ اب یہ جنگ جاری تھی اور ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا اور ان کو شہید کر دیا۔ وہ جھنڈا فوری ایک صحابی رسول تھے حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا اور اس کے بعد انہوں نے ان سے کسی نے کہا کہ یار آپ کی جان چلی جائے گی، آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ تو حضرت وہ جو حذیفہ تھے ایسے عظیم اور قاری تھے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے، یار یہ بہت اچھا قاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا اگر میں اپنی جان بچاؤں تو مجھ سے برا حافظ قرآن کون ہوگا؟ پھر ان کی ایک آقا تھے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نا لوگوں آگے بڑھو آگے بڑھو۔ انہوں نے کہا کہ قاریوں، قرآن کی ذمہ داری جو آپ کے اوپر ہے، اب اس کارکردگی کو قرآن کی زینت بناؤ۔ تو یہ اعلان کر رہے تھے ان کے جو آقا تھے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح یہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر اسی جنگ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے اور یہ بار بار اعلان کر رہے تھے کہ آگے بڑھو اور پرواہ نہ کرو دشمنوں کی، اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، ان کو ختم کرتے چلے جاؤ، ایسے اعلان کر رہے تھے۔ وہ آگے چلے گئے تو ایک صحابی اور تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پہ اتنی شدید زور آور حملہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اے اللہ کہ میں مسلمانوں کی طرف سے معذرت کرتا ہوں کہ ہم سے اتنا لڑا نہیں جا رہا، میں اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہوں، اور دشمنوں سے ایسے مجمع نہ گھس گئے دشمنوں کے اندر، وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت سالم کو شہید کر دیا، حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا، پھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، کہ یہ اس طرح جنگ چلتی چلی جا رہی تھی۔ اب یہ جنگ یمامہ میں تھے کہ وہ سجا عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ اپنی لو لشکر کے ساتھ اس جنگ یمامہ میں جو اس کا مرکز تھا مسلمہ کذاب کے پاس آئی۔ تو ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی، تو مسلمہ کذاب نے کہا کہ اس طرح کہتے ہیں ہم دونوں مل جاتے ہیں اور عرب کو فتح کر دیتے ہیں، اسلامی ریاست کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا آپس میں مشورہ ہوا، اور مسلمہ کذاب نے نا شادی کی بھی پیشکش کر دی۔ تو اس نے سجا نے نہ کہ بلکہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی مل گئی کہ ٹھیک ہم دونوں مل کے عرب کو فتح کرتے ہیں، اور اس کی شادی کی پیشکش بھی قبول کر لی، ہم دونوں شادی کر لیں۔ ایسے ان دونوں کی شادی ہو گئی، یہ دونوں مل گئی۔ اب یہ لو لشکر کے ساتھ جب واپس گئی اپنے قبیلے کی طرف، تو انہوں قبیلے والوں نے پوچھا تو نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، تو تجھے یہ بتا کہ تو نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اس نے حق مار کیا دی ہے؟ تو اس نے بولے گا اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو وہ لوگ نہ بگڑ گئے، وہ اس کے خلاف ہو گئے کہ جا اس کے پاس، اس کو کیا مجھے حق مار دے۔ تو پھر یہ آئی اس کے پاس، مسلمہ کذاب کے پاس جب آئی، جس نے نبیہ جو جھوٹی نبی ہے، یہ آئی اس کے پاس مسلمہ کذاب کے پاس، مسلمہ کذاب کو یہ بتایا کہ میرے خلاف تو ہو گئے میرے لوگ۔ تو پھر مسلمہ کذاب نے کیا کیا، اس نے کہا کہ تجھے میں یہ تحفہ دیتا ہوں، تجھے فجر اور عشاء کی نماز معاف، اپنی قوم کو یہ جا کے کہہ دے۔ اور یہ جب یہ پیغام لے کے ان کے پاس گئی تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو فجر اور عشاء کی نماز تو معاف ہوئی۔ تو یہ دونوں آپس میں مل گئے۔ پھر اس کے بعد اس طرح جنگ چلتی ہی چلی جا رہی تھی، بڑی شدید جنگ ہو رہی تھی۔ تو جب دیکھا مسلمانوں نے کہ بڑی شدید جنگ ہے اور ایسے جنگ ہو رہی ہے کہ کبھی مسلمان غالب آ رہے ہیں کفار پر، اور کبھی کفار مسلمان پر غالب آ رہے ہیں، اور ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ دشمن اتنی تیزی سے آئے کہ مسلمانوں کے جہاں خیمے تھے وہاں تک ان کو لے گئے، ان کو ڈر تھا کہ ہم بس گئے۔ تو جب ان کو اندازہ ہوا کہ ہم یہ بس گئے، پھر جو چیف کمانڈر تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حکمت اور بصیرت کو بندہ حیران ہو جاتا کہ ایسی سوچ دینا تو پھر کوئی سامنے نہیں رہتا تھا۔ اس نے سب کو نا منظم کیا،
سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ یکدم حملہ کر دو دشمنوں پر. ایسے انہوں نے حکمت عملی تیار کی, وہ سیدھے گئے دشمنوں پر چڑھ گئے. جب ان پہ حملہ کیا نا تو اب یہ ہوا کہ یہ سارے باغ کرنا, ایک باغ تھا حدیقۃ الرحمن, اس باغ کے چاروں طرف دیواریں تھیں, بڑی بڑی دیواریں, دروازہ اس کا کھلا ہوا تھا. یہ سارے اس حدیقۃ الرحمن کے جو باغ تھا اس میں داخل ہو گئے, سارے باغ کے دشمن اس باغ میں چلے گئے. اب انہوں نے دروازہ بند کر لیا. جب یہ پہنچے تو دروازہ بند کر کے آپ نے چھپ گئے تھے وہ سارے دشمن. اور جس میں یہ بھی تھا کیا کہتے ہیں مسلمہ کذاب بھی تھا. جب یہ بھاگنے لگے نا وہاں سے تو صحابہ نے ان کو گھیر لیا پہلے. تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شہید کر دیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا اعلان کیا تھا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو. تو پھر وحشی بن حرب نبی کے اس کے پاس آیا اور نقاب کیا تھا. نبی نے فرمایا کون ہے تو کہا یا رسول اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے تو کہتے یا رسول اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے ٹھیک ہے میں پناہ دیتا ہوں, یعنی مطلب میں معافی چاہتا ہوں. تو جب اس نے منہ سے جب اس نے چہرے سے اپنا کپڑا ہٹایا تو دیکھا تو وحشی بن حرب. تو یہ مسلمان تھے, حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کے لقب دیا ان کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اس نے کہا وحشی تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر چکے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر, جب تو میرے سامنے آتا ہے نا مجھے چچا یاد آتا ہے, میرے پیچھے بیٹھا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ سامنے, اس کے بعد زندگی میں سامنے نہیں ہے. تو ان کو یہ مسلمان ہو گئے وحشی بن حرب, کیونکہ قتل تو ٹھیک ہے حضرت حمزہ کو شہید کیے لیکن صحابیت کا درجہ تو مل گیا. اب ان کو وہی صحابی کے احترام کی نظر دیکھیں جیسے دوسرے صاحب ہیں. تو یہ وحشی بن حرب جو نا گھات میں بیٹھے, گھات کہتے ہیں کہ چھپ کے جگہ بیٹھنے کی, وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمہ کذاب کی تلاش میں تھے. جو ہی یہ بھاگنے لگے مسلمانوں نے تعاقب کیا, ان کو گھیر لیا. وحشی بن حرب کا تو تجربہ تھا جنگ میں قتل کرنے کا, اس نے برشا مارا نا اس کے مسلمہ کذاب کے, تو وہ کٹیا کھانے لگا. ادھر سے حضرت عبداللہ اور عمارہ رضی اللہ عنہ وہ بھی جنگ میں شریک تھی, اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ بھی شریک تھے. اور یہ دونوں حضرت عمارہ بھی تلاش میں تھی مسلمہ کذاب کے, حضرت عبداللہ بھی تلاش میں تھے. ماں اور بیٹا دونوں تلاش میں تھے کہ مسلمہ ہمارے ہاتھ چڑھ جائے ہم اس کو قتل کر دیں. تو جب اس نے برشا مارا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ گر گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دوڑتے آئے, اس نے آ کے بالکل اس کو ختم کر دیا. مسلمہ کذاب ختم ہو گئے. اب یہ باقی بھاگے, وہاں سے باغ میں جا کے چھپے, انہوں نے دروازہ بند کر دیا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے مشورہ دیا, بار بار اصرار کیا کہ یار ایسے کرو دیوار پھیلاؤ, اندر چلے جاؤ, وہ دروازہ کھولو, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اب مسلمان پہلے تو مانے نہیں کہ یار رہنے دو, ایسے نہیں کرنا. پھر بعد میں انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ ایسے کام حل نہیں ہوگا, ہمیں اچھال کر اندر پھینکو کچھ بندوں کو تو دروازہ کھولے. تو ایسے انہوں نے کیا کیا کہ دروازہ کچھ لوگوں کا اندر دیوار کے اندر پھیلا کر اندر چلے گئے. انہوں نے دروازہ کھولا, اور جب دروازہ کھلا تو اس وقت جو صحابہ اندر گئے تو دروازہ کھولنے کے لیے ان پر 80 سے زائد زخم دشمنوں کے ہو چکے تھے. اتنے زور سے انہوں نے ان پہ حملہ کیا اور انہوں نے بڑے زور لگا کے دروازہ کھول دیا. اور یہ مسلمانوں کا مجاہدین کا کہ جم غفیر تھا, یہ دروازہ کھولتے ہی اندر ایسے گھسے اور دشمنوں پر حملہ آور ہوئے. تو اس میں حضرت عبداللہ بھی تھے, عمارہ رضی اللہ عنہ بھی تھی, یہ دونوں ماں اور بیٹے تھے, اور ان کی یہی تلاش تھی کہ مل جائے اس کو قتل کر دے. تو جو ہی حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہی جب دروازہ کھلا تو دشمنوں سے ایسے کیا کہتے ہیں گھستے ہوئے, جیسے دشمنوں کو دھکے دے کے بندہ آگے چلتا ہے, ایسے دھکے دے کے اور آگے چلے گئے کہ مسلمہ مل جائے. اور جب ایسے اندر چلے گئے, اور اسی وقت اسی کشمکش میں جب, کیونکہ وہ دشمن بھی آگے سے حملہ آور تھے, یہ دروازہ کھولتے, مسلمان بھی ادھر سے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اسی معاملے میں اندر داخل ہوتے ہوئے رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد جب مسلمہ کو
شہید کر دیا، مسلمہ کذاب کو شہید کر دیا۔ تو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان پہ وار کیا نا، حضرت حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحشی بن حرب پہ وار کرنے کے بعد حضرت عبداللہ نے جب وار کیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمہ کذاب کی طرف جا رہی تھی نا، اس وقت ایک بے ایمان دشمن نے اس کے ہاتھ پہ نیزہ مارا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو اس سے پہلے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ پہ 9 زخم آ چکے تھے دشمنوں کے، لیکن پھر بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ کیسی بہادر عورتیں تھیں، وہ ایسے تیزی سے جا رہی تھی، ان کا ہاتھ بھی کٹ گیا، لیکن پھر بھی تلاش کس کی تھی کہ وہ مل جائے، مجھے مسلمہ کذاب مل جائے۔ اور آج ہماری عورتوں کو ختم نبوت کا بالکل ہی نہیں پتہ۔ پتہ ہے کہ یہ عورت مارچ جو ہوا ہے، عورت مارچ میں ایک لڑکی سے پوچھا ہے ایک صحافی نے کہ پاکستان کی اسمبلی میں تمہیں پتہ قادیانی کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور پاکستان کی اسمبلی نے کہا کہ قادیانی کافر ہے، آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ جوان لڑکی یونیورسٹی میں پڑھنے والی، وہ کہتی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے کہا کہ پاکستان کی اسمبلی نے کافر قرار دے دیا ہے، آپ کو کیا کہنے میں حرج ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں، اچھی بات نہیں ہے، میں نے یہ ختم نبوت ہے۔ جس کے دل میں ختم نبوت نہیں ہے، صرف شک، دل میں شک آ جانا کہ قادیانی سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس کی میں تحقیق کر لوں، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ کہنا میں اس کو یہ اختلافی مسئلہ، یہ چھوڑا، اختلافی مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے۔ لیکن آج ہماری عورتوں کو بالکل ہی پتہ نہیں ہے۔ تلے ہمارا نظر آگے بڑھی، وہ اس تلاش تھے کہ مجھے مل جائے۔ اور جب عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اپنی والدہ نے بیٹے کو دیکھا تو اس پہ اور جو نیزے مارتے جا رہا ہے، تو اس کی خون سے نا جو تلوار وہ تر ہو گئی، تو خون کی تلوار جو اس کے ساتھ نا پونچھ رہا تھا، صاف کر رہا تھا مسلمہ کذاب کے ساتھ نا خون جو لگا ہوا تھا، تو اتنی خوش ہوئی والدہ، ایک بیٹا پہلے شہید کروا چکی ہے، اور دوسرا یہ لڑائی اس کو بھی زخم ہے، اور خود بھی 9 زخم کھا چکی ہے، ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، اور جب بیٹے کو دیکھا اس کو مارتے ہوئے اتنی خوش ہوئی کہ اللہ کے آگے سجدے میں گر گئی۔ سبحان اللہ، اللہ کے آگے سجدے میں گر گئی کہ یہ بے ایمان چلا گیا دنیا سے۔ اور اسی طرح کیا کہتے ہیں 7000 جنگی یمامہ میں دشمن کو قتل کیا، اور اسی طرح 7000 جب یہ باغ میں داخل ہوئے تو اس وقت دشمنوں کو مسلمانوں نے قتل کیا، اور 7000 جب فرار ہو رہے تھے باغ سے نکلتے وقت، اس وقت مسلمانوں نے مارا صحابہ کرام نے 21000 کو قتل کر دیا، اور 35 تقریباً 360 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 35 بڑے نامور قاری تھے، عظیم قاری تھے اور حفاظ تھے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ اب قرآن کریم کے بڑے بڑے قاری یہاں چلے گئے، اب قرآن کریم کو محفوظ کرنا چاہیے، اس کے لیے تو محنت کرنی چاہیے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مشورہ کیا، اور کافی دیر تک یہ بحث ہوتی رہی اب کیا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ طے ہوا کہ قرآن کریم کو جہاں جہاں نسخے لکھے پڑے ہیں، پتھر پر ہے، کھجور کے، اور اس طرح کئی چیزوں پہ لکھے ہیں، وہ سب کو جمع کریں۔ ایک صحابی رسول کی یہ ڈیوٹی لگی کہ وہ جمع کرے، انہوں نے تمام کو جمع کیا، وہ کاتب وحی تھے، انہوں نے تمام کو جمع کیا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو دور آیا، پھر انہوں نے سارا کو جمع کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس طرح جمع کیا، اور قرآن مجید آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو صحابی رسول نے تمام کو جمع کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ آج ہمارے پاس وہ محفوظ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس طرح انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب کو قتل کروایا، اور صحابہ کرام کا عظیم کردار ہے۔ یہ ایسے واقعے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے جو مخالف ہیں، جو بھی ختم نبوت کے، وہ ان کو سب سے زیادہ یہی تیاری کی جاتی ہے کہ مخالف کو کیسے گرانا ہے، لیکن ہمارے ہاں بالکل محنت نہیں ہے۔ نانوت وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، نانوت وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند علماء